السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیا حاضر گفتگو سے قبل ہم مل کر انتہائی خلوص محبت کے ساتھ امت خزر جان لوگ اور حسن نبی کریم اور رحم خاتم النبی شہید رحمت عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جناب پیش کریں اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے اللهم صل علی سیدنا محمد سلام علیہ جميع الاعمال والافعال وتطهر من حاجات الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفعنا بها انك لترجات وتبارك صدقات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك لشيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللهم صل علی سیدنا محمد سلام علیہ وسلم وحاول لا تنحل وقد فرجوا وبركاته في الحاج من الرقاء حسن الحرام ويسر مع بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو ایک جن جو بڑا سرکش تھا اور بڑا ہی طاقتور قوی و امین تھا، اس نے کہا کہ میں اس وقت کو لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی قبل چاہیے، یعنی اس نے آدھے دن کا وقت مانگا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے وہ چاہیے۔ تب ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے کر آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکیں، ہے نا۔ اب وہ شخص کون ہے، اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد خضر علیہ السلام، بعض نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، لیکن جو واجب قول ہے اور جس پر اکثر علماء کا اعتماد ہے اور اکثر علماء نے اپنی تفسیر میں جسے ذکر کیا وہ حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ یہ آصف بن برقیہ کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، آپ کی خالہ کے بھائی، خالہ زاد بھائی، آپ کی خالہ کے بیٹے، اور چونکہ آپ کے وزیر بھی ہیں اور آپ کے کاتب بھی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے آپ وزیر بھی تھے اور کاتب یعنی کہ لکھنے والے، جو کچھ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے گئے تو ان کو بھی لکھا کرتے، اور چونکہ آپ بادشاہ تھے تو جو بھی خطوط آپ روانہ فرماتے یا جو چیز بھی آپ تحریر فرمانا چاہتے اس کو بھی جو ہے تو آپ لکھنے پر معمول تھے۔ چونکہ بچپن ہی سے آپ نے سلیمان علیہ السلام کی تربیت کی ہے نا، تو چونکہ آپ کی عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ تھی اس لیے آپ ہی کی طرف سلیمان علیہ السلام کی تربیت کی ذمہ داری بھی تھی، اور آپ ایک سچے اور تعلیم یافتہ شخص تھے۔ سابقہ کتب روزانہ پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ان کو معلوم تھا، اور جس کے ذریعے سے جب بھی وہ کوئی دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی مدد بھی کے لیے ان کو پیدا فرمایا تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ احکام الہی کو زمین پر نافذ کر سکے۔ تو چونکہ حضرت آصف کا تعارف آپ نے دیکھا تو حضرت آصف رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ جو ہے تو عرض کی کہ میں جو ہے تو اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ اب آپ نے کیا کہا؟ انا آتیہ کبھی، میں اس کو لے کر کے آؤں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے بھی نہیں پائے گی اور میں اس تخت کو لے کر کے آ جاؤں گا۔ اب یہاں پر چند چیزیں سمجھ لیں کہ قرآن نے کہا کہ عنده علم الکتاب، وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یا قرآن نے ان کا نام ذکر نہیں کیا،
بلکہ ان کی صفت، ان کی خوبی کو بیان کیا کہ ایک ایسا شخص جس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ صلاحیت ہے، جس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا عالم، اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب وہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس سے مراد یا تو تورات شریف ہے، یا زبور شریف ہے، یا پھر وہ صحیفے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اترے تھے، تو وہ صحیفے بھی اس سے مراد ہے۔ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتاب اور صحیفے اترے تھے وہ ان کتاب کا عالم تھے، ان کتابوں کے جاننے والے، اس کے پڑھنے والے، اس کو یاد رکھنے والے، ہے نا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، آگے میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو انہوں نے کہا انا آتیہ کا، میں لے کر کے آؤں، کتنی دیر میں؟ بھی قبل، اس سے قبل کہ ایرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں، جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے میں اسے لے کر کے آؤں گا۔ یہاں پر طبعی طور پر آنکھ کا جھپکانا مراد ہے نا۔ ایک ہوتا ہے محاورتاً، ہے نا، ہم محاورتاً کسی کو کوئی بات کہہ دیتے کہ یہ کام تو میں چٹکیوں میں کر لوں گا، یہ کام تو میں آنن پھانن کر لوں گا، یہ کام تو میں بس پلک جھپکنے میں کر لوں گا۔ تو ایک ہوتا ہے محاورے کے طور پر استعمال کرنا، یعنی کسی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کام کو سب سے جلدی اور سب سے پہلے کر لوں، ہے نا۔ اس کے لیے محاورے کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام تو میری چٹکیوں کا ہے، میں چٹکی بجاتی کام کر لوں گا، میں فوراً اس کام کر لوں گا، آنن پھانن کر لوں گا، دیر بھی نہیں لگے گی، ہے نا۔ تو لیکن یہاں پر قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے نا، تب ایرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، تو یہاں پر وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، طبعی معنی میں ہے، یعنی جو آپ کی آنکھ ہے وہ جھپکنے بھی نہیں پائے گی کہ اس سے پہلے ہی میں جو ہے تو اس تخت کو لے کر کے آؤں۔ چونکہ انسان کے لیے، ہے نا، سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے تو وہ یہی ہے نا، پلکوں کا اس کا جھپکنا، جس کے لیے دیکھنا لازم ہے نا۔ تو چونکہ پلک جھپکنے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے نا، سب سے تیز رفتار چیز یہی ہے۔ مادیت کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے مادیت اور ایک ہے روحانیت۔ تو اب مادیت کی یہاں پر قرآن نے یا پہلے مادیت کا ذکر کیا، اب ایک چیز اصول کی آپ سمجھ لیں کہ جو روحانیت ہے وہ مادیت سے کئی زیادہ آگے ہوتی ہے، جس کی روحانی طاقت ہوتی ہے وہ مادی طاقت سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں قرآن نے ابھی مادیت کی بات کی ہے، اور آپ اگر کبھی اس پر ریسرچ کریں، اگر جدید سائنس کے طور پر اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیکھنے کی طاقت اور قوت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ سب سے تیز رفتار چیز ہے۔ آج سائنس نے کئی چیزیں ایجاد کر، ہے نا۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ سفر پیدل کیا کرتے تھے، پھر جانوروں پر سفر ہونے لگے، دھیرے دھیرے پھر گاڑیوں کی ایجاد ہوئی، ہے نا، پھر ٹرین ایجاد ہوئی، ہے نا۔ ٹرین میں بھی کتنی اقسام ہوتی ہے، ایک جو ہے تو پیسنجر ہوتی ہے، ایک جو ہے تو فاسٹ ہوتی ہے، سپر فاسٹ ہوتی ہے، اور اب بلٹ ٹرین کا زمانہ آیا ہے نا۔ بلٹ ٹرین جو فوراً 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر کئی کلومیٹر کا فاصلہ آنن فانن طے کر لیتے ہیں۔ ایسی ایسی ٹرینیں آج جو تو بن چکی ہے، راکٹ بن چکے ہیں، میزائلس بن چکے ہیں، اور ہیلی کاپٹر، اور بلکہ ہوائی جہاز، پلین، ایروپلین وغیرہ، ایسی ایسی چیزیں کہ جو آپ کو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرائیں، مہینوں کا سفر آپ کو گھنٹوں میں کراتے ہیں۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا اور آپ کا خود بھی مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مکہ مدینہ شریف کتنی دور ہے، سب جانتے ہیں، ایک دوسرا ملک ہے عرب شریف، ہے نا، وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف موجود ہے۔ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ممبئی سے جب ان کا پلین ٹیک آف کرتا ہے نا، تو کتنا وقت لگتا ہے ان کو پہنچنے، کتنے گھنٹوں میں وہ پہنچ جاتے ہیں، ہے نا۔ چند ہی گھنٹوں کی مسافرت میں جو ہے تو آج ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آپ دیکھیں ہماری زمین کا سب سے قریب تر سیارہ کسے کہا گیا ہے؟ چاند۔ ہماری زمین کے سب سے نزدیک جو سیارہ ہے وہ چاند ہے،
اس لیے کہ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے، جو ہمارا نظام شمسی ہے، جس کے اندر 9 سیارے ہیں، جس کے اندر 9 ستارے ہیں جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں، سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گرد بھی وہ گھوم رہے ہیں، سورج کے وہ چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زمین کا سب سے قریب تر سیارہ چاند ہے، اور چاند پر پہنچنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے۔ آج اتنے بڑے بڑے راکٹ لانچ کیے جا چکے ہیں، ایجاد کیے جا چکے ہیں، بنائے جا چکے ہیں، باوجود اس کے ہماری زمین سے چاند تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے نا؟ ایک وقت درکار ہے، وقت لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ابھی ہمارے انڈیا نے چندریان کو لانچ کیا ہے نا، انڈیا کی طرف سے چندریان ایک جو ہے تو مشین جو ہے تو ایک لانچ کی گئی تاکہ وہ چاند پر جائے اور وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کرے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی زمین کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، چاند کی جو تو تصویریں لے کر کے وہ ہمارے پاس بھیجے۔ تو بہرحال ایسے ہی دیگر ناسا وغیرہ دیگر جو سائنس کی ایجنسیاں وغیرہ ہے، یہ جو ہے تو سائنسداں نئے نئے آوشکار کرتے رہتے ہیں ہے نا، برہمانڈ کے اندر، اس وشال کائنات کے اندر وہ نئے نئے سیٹلائٹ کو چھوڑ کر وہاں کی نالج، وہاں کی معلومات دیتے ہیں کہ ہماری زمین کے قریب جو سیارہ ہے وہ چاند ہے، اس کے بعد پھر اور جو دیگر سیارے آتے ہیں، ان سیاروں پر بھی دیگر مشن لانچ کیے گئے اور ان کے حالات بھی معلوم کیے گئے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے، وہاں تک جانے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے۔ چندریان کو لانچ کیا گیا، وہ بھی کئی دنوں مہینوں کے بعد جا کر کے چاند کے قریب پہنچا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک اور چیز سائنس کے نظریے سے میں آپ کو بتا دوں، سورج ہماری زمین سے کئی کروڑوں گنا بڑا بھی ہے، ہم سے دور۔ ہماری زمین کے جیسی 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتا، اتنا بڑا ہے سورج۔ لیکن سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر ہے اور ہم سے کروڑوں برس کی دوری پر ہے۔ باوجود اس کے سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اسے زمین پر آنے کے لیے 8 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ 8 منٹ کے بعد سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور ہماری زمین پر روشن ہوتی ہے، اب اجالا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ سورج کتنا بڑا ہے، ہم سے کتنی دور ہے، اور اس کی روشنی کو بھی ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ درکار ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں تو وہ روشنی۔ 2 چیزیں، ایک آواز اور ایک روشنی۔ سائنس نے جب اس پر ریسرچ کیا، اس پر غور و فکر کیا کہ آواز اور روشنی اس میں کس کی رفتار زیادہ ہے، پہلے کون سی چیز پہنچتی ہے، آواز پہلے پہنچتی ہے یا روشنی پہلے پہنچتی ہے؟ تو اس میں تیز رفتار روشنی، تیز رفتار چیز کیا ہے؟ روشنی ہے۔ آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار روشنی ہوتی ہے۔ جو نور ہوتا ہے، نور کی رفتار، روشنی کی رفتار، برق کی رفتار، بجلی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، آواز سے بھی زیادہ تیز۔ اب آپ دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک مثالیں دیتا ہوں۔ دیوالی کے پریڈ میں جب راکٹ وغیرہ یہ لوگ چھوڑتے ہیں اور جب وہ اوپر جا کر کے پھٹتا ہے تو اس کی روشنی پہلے دکھائی دیتی ہے، آواز بعد میں سنائی دیتی ہے۔ یا پھر دوسری مثال آپ دیکھیں، ابھی بارش کا موسم ہے تو بارش کے موسم میں جب بادل گرجتے ہیں اور جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ہم بارہ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں بجلی چمکتی ہے، تو اس کی روشنی پہلے دکھائی دیتی ہے اور بجلی کی کڑکنے کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے۔ تو روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا یہی سبب ہے کہ جو بجلی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ نے ادھر بٹن دبایا، ادھر فین فوراً شروع ہو گیا، آپ نے بٹن دبایا اور ادھر فوراً لائٹ شروع ہو گیا، ایسا نہیں کہ وقت لگتا، بس آپ نے بٹن دبایا اور لائٹ شروع ہو جاتی ہے۔
سائنس یہ کہتا ہے کہ ہماری زمین جو بہت بڑی ہے، اگر بجلی کا ایک تار پوری زمین کے گرد دوڑا دیا جائے اور اس کو سرے کو ملا دیا جائے اور اس کو شروع کیا جائے، اس میں بجلی کو دوڑائی جائے، تو 1 سیکنڈ کے اندر 7 مرتبہ بجلی اس پوری زمین کا چکر لگانا ہے۔ اب سوچیے آپ زمین کتنی بڑی ہے، اس کا پورا چکر لگانے کے لیے صرف 1 سیکنڈ کے اندر بجلی 7 چکر لگا لیتی ہے۔ تو بجلی کی رفتار، روشنی کی رفتار کتنی تیز۔ اب آ جائیے اپنے اصل مدعے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے نا، یہاں پر کیا فرمایا انہوں نے، ایرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپ کے میں اس تخت کو لے کر کے آ جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ انسان کی آنکھ میں، عام انسان کی بات لے لیجئے، اللہ نے اتنی طاقت اور صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو جیسے ہی اس کی طرف نظر کرتا ہے فوراً وہ چیز اس کو دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آسمان ہم سے کتنا دور ہے، وہی سورج کہ جو ہم سے کروڑوں برس کی دوری پر ہے، جس کی روشنی کو زمین پر آنے کے لیے 8 منٹ لگتے ہیں، اسی سورج کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ آپ کو لگیں گے؟ کتنے منٹ لگیں گے جب آپ سورج کی طرف آنکھ اٹھائیں گے؟ کتنی دیر کے بعد آپ کو سورج دکھائی دے؟ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے تو کتنی دیر کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد آپ کو آسمان دکھائی دے؟ یہاں تک کہ آسمان میں جو ستارے اور سیارے ہیں، رات کے وقت میں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہے تو کتنے گھنٹے کے بعد آپ کی نظر جو ہے تو آسمان پر پہنچے؟ کتنی دیر لگے؟ کتنی دیر؟ کچھ بھی سمے نہیں لگتا، کچھ بھی وقت نہیں لگتا ہے۔ ادھر آپ نے آنکھ اٹھائی اور وہ چیز آپ کے سامنے، یہی ہوتا ہے نا، آسمان کی طرف آپ نے نظر کی فوراً آپ کو آسمان نظر آ گیا۔ جبکہ آسمان کتنا دور ہے، یہی سورج ہم سے کتنا دور ہے، چاند ہم سے کتنا دور ہے، دیگر ستارے اور سیارے ہم سے کتنی دور ہے۔ رات کے وقت میں بھی کئی سیارے جو کروڑوں برس کی دوری پر ہے، بس ہم نے نظر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب اليك البصر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان کو ایک کے اوپر ایک پیدا فرمایا، تو تو ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھ کہ تجھے اس میں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کہ تجھے اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کہ تجھے اس میں کوئی ستون نظر آتا ہے۔ تیری نظر پلٹ آئے گی لیکن تجھے رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نظر نہیں۔ تو آپ سوچے کہ انسان جیسے ہی نظر اٹھاتا ہے اور جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے فوراً وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں جو نور رکھا ہے، اس نور کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ انسان نے آسمان کی طرف نظر کی اور فوراً آسمان کو دیکھ لیا، سورج کی طرف نظر کی، سورج کو دیکھ لیا، چاند کی طرف نظر کی، چاند کو دیکھ لیا۔ جس چیز کو بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے بس نظر کرتا ہے، وہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو دکھائی پڑتا ہے۔ یہ مادیت کا عالم ہے۔ بس اب ایک نقطہ یہ عرض کر دوں کہ جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا عالم ہے، جن کو اللہ باطنی نور عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ والے اس کائنات کو تو کائنات، اس کائنات کے علاوہ جس کو دیکھنا چاہے، جنت و جہنم کو بھی دیکھنا چاہے، جس چیز کو دیکھنا چاہے، وہ ان ظاہری آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بس تصور کرتے ہیں وہ چیز ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرق سمجھے، یہ مادی آنکھ ہے، یہ ہمارے جسم کی آنکھ ہے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھنا چاہے بس نظر کرے وہ چیز آپ کو دکھائی پڑتی ہے۔ اللہ والوں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اللہ جن کو نور عطا فرماتا ہے وہ ان آنکھوں کو تو بند کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے، ان کی روح کی آنکھ کھلتی ہے، تو جس چیز کا وہ تصور کرتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے یہاں بتانا یہ تھا کہ ان آصف بن برقیہ نے کیا کہا کہ میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکیں جھپکنے بھی نہیں پائیں گے، میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تخت بلقیس
کوئی میدان میں تو پڑا ہوا نہیں، کوئی قریب میں تو پڑا ہوا نہیں تھا، 1500 میل کی مسافت کی دوری پر تھا، ہے نا۔ آپ کہاں ہے؟ ملک شام بیت المقدس میں ہے، اور وہ تخت کہاں ہے؟ ملک سبا میں ہے، جہاں پر وہ ایک عظیم محل کے اندر 7 دروازوں کے اندر مکفل ہے، اور اس پر پہرے دار بھی متعین ہے۔ لہٰذا اس تخت کو لانے کی یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ لہٰذا جناب کاشفی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو اجازت بخشی، ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، کہا ٹھیک ہے آپ لے کر کے آئے۔ تو اب جب کہ حضرت آصف کو حکم ملا، اجازت مل گئی اس تخت کو لانے کی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے، اور آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، یا حی یا قیوم۔ کیا کہا؟ یا حی یا قیوم، جس کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں احین اشراحین، یا پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ نے کہا یا ذو الجلال والاکرام، بس اتنا آپ نے کہا، اور فوراً وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، پلک بھی نہیں جھپکنے پائی تھی کہ وہ تخت، وہ جو تخت بلقیس 1500 میل کی مسافت کی دوری پر تھا، فوراً سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آصف اس تخت کو لانے کے لیے کہیں گئے بھی نہیں، آپ مجلس سے غائب بھی نہیں ہوئے، مجلس سے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، اور آپ نے فوراً وہ تخت بھی حاصل کیا۔ اب سوچیے، بلقیس جس سفر کو کئی مہینوں میں طے کر کے آ رہی ہے، 1500 میل کا سفر بلقیس کئی مہینوں سے چل کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے۔ اب مسافیت دیکھیں، دوری دیکھیں، فاصلہ دیکھیں کتنا ہے، ایک طرف بیت المقدس ہے، دوسری طرف ملک سبا ہے، وہاں سے یہاں آنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر بلقیس نے طے کیا۔ اسی سفر کو طے کرنے کے لیے ایک جن نے کیا کہا تھا، قرآن نے اس کے الفاظ بھی جو تو یہاں پر نقل کیے، ہے نا، میں نے اس سے قبل بھی کہا، اس نے کیا کہا تھا، قال افریتم من الجن ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھا، لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کو اختیار نہیں ہوتا، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، وہ آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جن نے کیا کہا، ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب تک آپ اپنی مجلس میں جلوہ فرما ہے، جب تک آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو اس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے کر گیا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ممبئی کا جو سفر ہے ہمارے یہاں سے، ہے نا، کتنے کلومیٹر کا ہے نا، 1000 کلومیٹر سے تو زائد ہی ہے نا ممبئی، لیکن اب وہاں اگر آپ کو جانا ہے، اگر آپ پیدل جاتے تو آپ کو اتنا ہی سفر، اتنا ہی فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت لگے، اگر اسی سفر کو آپ بائی روڈ طے کرتے ہیں تو آپ کو کتنا وقت لگے، اسی سفر کو آپ بائی ٹرین کرتے ہیں تو کتنا وقت آپ کو لگے، اسی سفر کو ٹرین میں اگر لوکل سے کرتے ہیں، جنرل ٹرین سے آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے وقت الگ لگے گا، اگر فاسٹ ٹرین سے جاتے ہیں تو الگ وقت لگے گا، سپر فاسٹ سے جائیں گے تو آپ کو اور بھی کم وقت لگے گا، اگر یہی وقت آپ جلگاؤں سے کوئی پلین پکڑ لے اور ممبئی کے لیے تو آپ چند ہی گھنٹوں کے اندر، کچھ 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ پہنچیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سواری بدل رہی ہے، سفر اتنا ہی ہے، راستہ اتنا ہی ہے، ہمارے یہاں سے ممبئی جتنی دوری پر اتنا ہی ہے، لیکن جیسے جیسے سواری بدل رہی ہے اس کا وقت کم ہو رہا ہے، وقت کم ہو رہا ہے۔ تو یہ طاقت کس کی ہے؟ سواری کی طاقت ہے۔ اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کی طاقت کا اعتبار ہے، اگر آپ جو ہے تو بیل گاڑی سے چلیں گے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا، اگر آپ جو ہے تو رکشہ سے چلیں گے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا، اگر آپ جو ہے تو 4 ویلر سے جائیں گے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا، 2 ویلر سے جائیں گے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا، لوکل ٹرین کا الگ ہوگا، اسی طرح فاسٹ ٹرین کا الگ ہوگا۔ تو اس کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی وقت کو، کتنے فاصلے کو کتنی دیر میں طے کرتا ہے۔
تو وہ سفر جس کو بلقیس کئی مہینوں کے بعد طے کر کے آ رہی ہے، ایک جن نے کہا کہ میں اس وقت کو اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے پائے، یعنی اس نے آدھے دن کی بات کہی، یعنی جو سفر بلقیس مہینوں میں طے کر رہی ہے، ایک جن اسی سفر کو آدھے دن کے اندر طے کر رہا ہے۔ جن کی طاقت دیکھیں، ایک انسان کی طاقت، ایک طرف بلقیس کی طاقت ہے کہ جب وہ چلی ملک سبا سے تو اسے بیت المقدس تک پہنچنے میں کئی مہینے لگے، لیکن وہی طاقت جن کی دیکھے کہ جن کو اتنی طاقت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آدھے دن کے اندر، کیونکہ سلیمان السلام کا دربار لگتا فجر سے لے کر کے ظہر تک کے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلس ختم ہونے سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے لے کر کے آؤں گا، گویا آدھے دن کی بات اس نے کی۔ یہ قرآن ہے نا، اس نے کیا کہا کہ میں آدھے دن کے اندر اندر وہ تخت لے کر کے آؤں، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم ہے۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن پڑھوں، انہوں نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک بھی جھپکنے نہیں پائیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہاں جا کر کے وہ تخت لے کر کے آؤں گا، اور مجلس سے غائب بھی نہیں، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان السلام کے پاس ہی موجود ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے تخت بلقیس کو لے کر کے آئے، کہیں جانا بھی نہیں پڑا، بلقیس کو چل کر آنا پڑا، جن کو بھی جا کر آنا پڑتا تھا، لیکن سلیمان السلام کے جو وزیر ہے آصف بن برخیہ، جو کہ اللہ کے ولی ہے، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جن کے پاس تورات کا علم ہے، جن کے پاس زبور کا علم ہے، ان کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تخت بلقیس کو لے کر کے آئے۔ یہ ہے ولی کی طاقت، یہ قرآن ہے۔ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا طاقت نہیں ہوتی ہے ولیوں کا، اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے مدد کریں گے، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ قرآن میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکنے پائیں، کیونکہ یہ ایک ولی کی کرامت ہے، اور ولی کی کرامت عکس ہوتی ہے نبی کے معجزے کا، اور نبی کا معجزہ اللہ کا عطا کردہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کو لے کر کے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب یہاں پر جو ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں، امام عبد القادر جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ اس شخص میں یہ طاقت و قوت جو پیدا ہوئی اس کا سبب کیا تھا، علم من الکتاب، کتاب ہے نا، کیونکہ ان میں طاقت کس چیز کی سبب تھی، قرآن نے صفت بیان ہے نا، قرآن نے یہاں پر ان کا نام نہیں لیا بلکہ قرآن نے کیا کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ کس صفت ہے، قرآن نے نام نہیں بیان کیا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم ہے، وہ مفتی ہے، یہ کیا صفت ہے، کسی انسان کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یا قرآن نے ان کی صفت بیان کی، ان کی خوبی کو بیان کیا کہ ایسا شخص یہ اس کی طاقت ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس سے مراد یا تو تورات شریف ہے، یا زبور شریف ہے، یا وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر اترے، یا بعض علماء نے اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے، لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اسرار پر جو ہے تو وہ واقف۔ اب یہاں پر چند باتیں کہ جس شخص کے پاس تورات کا علم، جس کے پاس زبور کا علم ہے نا، چار کتابیں مشہور ہیں جو چار عظیم پیغمبروں پر ہے نا، جس میں سے تورات موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قرآن نے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب اس وقت دو برگزیدہ نبی گزر چکے تھے، یا تو موجود بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے، لیکن آپ پر جو کتاب اتری تھی وہ تورات شریف تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جن پر کتاب اتری زبور شریف، اور اسی دین اور اسی شریعت اور اسی کتاب کے پابند تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نا، کیونکہ سلیمان السلام پر الگ سے کوئی کتاب نہیں اتری، بلکہ اسی کتاب پر، اسی زبور پر آپ کا بھی ایمان اور اسی پر عمل کرنا اور اسی پر عمل کروانا، یہی آپ کا کام اور یہی آپ کی شریعت بھی آپ کا مقصد ہے۔ تو چونکہ حضرت آصف بن برخیہ ان کے پاس دو کتابوں کا علم، تورات کا اور زبور ہے نا، ابھی انجیل تو آئی نہیں،
ہے نا، یا پھر لوح محفوظ کا علم، جو بھی ہو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس تورات اور زبور کا علم تھا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، جس کے پاس تورات یا زبور کا علم ہے، یہ اس کی طاقت کا عالم، یہ اس کی طاقت کا عالم ہے کہ وہ مجلس سے غائب ہوئے بغیر تخت بلقیس کو لے کر کے آ گئے۔ تو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کی طاقت کا عالم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں ایک تقابلی جائزہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھے کہ زبور کس پر اتری؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور قرآن اترا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل مقام کس کا؟ حضور علیہ السلام۔ سب سے افضل نبی ہمارے نبی، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، اور تمام نبیوں کے نبی، اس لیے کہ شب معراج تمام انبیاء نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام افضل ہوتا ہے مقتدی سے، امام افضل ہوتا ہے مقتدی سے۔ شب معراج تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کر کے بتا دیا کہ حضور ہم سب سے افضل۔ اللہ نے قرآن میں تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اگر عین تمہاری موجودگی میں میرا نبی آ جائے تو تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ان کے دین کے پیروکار بننا۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضور سب سے افضل نبی ہے۔ شب معراج مصطفیٰ کے قدموں میں تمام نبیوں کے سر جھک رہے ہیں، وہیں پر داؤد علیہ السلام بھی ہے، وہیں پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور وہیں پر سلیمان علیہ السلام۔ تو سوچے کہ سب سے افضل نبی ہمارے نبی، ان پر جو کتاب اتری وہ سب سے افضل ترین کتاب، سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید، تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کلاموں میں اللہ کا سب سے افضل کلام قرآن مجید۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء پر بھی کتابیں، پچھلے انبیاء کے بھی ادیان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی دین کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ یہی سبب ہے کہ وہ ادیان اور وہ کتابیں بدل دی، ان نبیوں کے دین بدل دیے گئے، ان نبیوں کی کتابیں بدل دی گئی، ان کے امتیوں نے اس میں پھیر بدل کر دیا، اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیا۔ لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو مبعوث فرمایا تو فرمایا محبوب سب سے پہلے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم دیتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ نے حضور کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اب بات آئی تھی مصطفیٰ کے دین کی، تو پچھلے ادیان کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی، اور پچھلے دین مکمل بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم یوم الدین، کہ محبوب ہم نے آج آپ کی خاطر آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کفار کی کمر ٹوٹ گئی، آپ کی طرف سے مایوس ہو گئے، اور محبوب ان کی فکر نہ کرنا، اب اس طرف سے آپ بے فکر ہو جائے کہ یہ دین میں کوئی تبدیلی کر سکیں گے قیامت تک کے۔ اب شیطان جو ہے یا کوئی بھی انسان نما شیطان اس دین کو بدل نہیں سکتا ہے، اس دین میں فیر بدل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور دین کے مکمل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی ذمہ داری لی جاتی، تو رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے محبوب اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمایا۔ آج 1500 صدیاں بیت گئی ہے، 1500 صدیاں، لیکن شرق سے غرب تک دشمنان اسلام نے ہزارہ کوششیں کی کہ قرآن کو بدل دیا جائے، قرآن میں پھیر بدل دیا جائے، نئے نئے قرآن لائے گئے مارکیٹ کے اندر۔ آج بھی قادیانیوں کا فرقہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس قادیانی فرقے کو معاذ اللہ مسلمان قرار دے دیا ہے، جس کے کافر ہونے پر تمام علماء عرب و عجم کا متفق فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ جس مردود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا اور ایک اپنی طرف سے کتاب گڑ لی اور کہا کہ یہ کتاب معاذ اللہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور ٹیچی ٹیچی نام کا فرشتہ لے کر کے آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ ہی آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہے، وہ ہمارے نبی سے پہلے کے ہیں، وہ آئیں گے لیکن مصطفیٰ کے امتی بن کر کے آئیں گے۔
لیکن نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نیا دین نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، یہی دین رہے گا، یہی قرآن رہے گا، یہی اسلام رہے گا، قیامت تک یہی چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ نے حضور کی حفاظت کا ذمہ لیا، حضور کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، حضور پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پہلے انبیاء کے دین، ان کی کتابوں کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بدل دیے گئے، لیکن آج تک قرآن میں زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اللہ نے کرم فرما دیا، ایسی مقدس کتاب اللہ نے نازل فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے۔ امت محمد کا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے، جبکہ آپ پچھلی تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، یا اکثر انبیاء جن پر کتاب یا جن پر صحیفے اترے ہیں، ان کو صرف وہی انہی انبیاء علیہ السلام کو وہ کتاب یا وہ صحیفہ منہ زبانی یاد ہوتا تھا، یا بمشکل ایک یا دو شخص جو خاص ہوتا، جو ان کی امت کا ولی ہوتا، اسی کو یاد ہوتا، باقی کسی کو یاد نہیں۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر کرم ہے کہ امت محمدیہ کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ یا جو بھی قرآن کو یاد کرنا چاہے اللہ نے اس کے لیے قرآن آسان کر دیا، مسلمانوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بدلنا بھی چاہے تو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ایسی مقدس کتاب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے۔ اب آپ غور کریں کہ تورات اور زبور جو کہ مکمل کتابیں بھی نہیں تھی اور جن کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس کتاب کے عالم کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ تو قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ کوئی کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ذرہ خشکی میں نہیں اور کوئی قطرہ تری میں نہیں مگر یہ کہ وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ سمندر کی تہہ کے اندر ایک ذرہ ایک قطرہ نہیں ہے، اور زمین جو خشک حصہ ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسا ذرہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں ہماری زمین کے اوپر، زمین کے دو حصے ہیں، ایک خشکی کا حصہ اور ایک تری کا حصہ۔ ایک حصہ جو ہے تو زمین ہے اور ایک حصہ اس کا جو تو پانی پر ہے، تو لہٰذا تین حصے پانی کے ہیں اور ایک حصہ خشکی کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس خشکی میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے، اور اس تین حصے پانی میں سمندر کی کتنی ہی گہرائی ہو آج بھی ایک قطرہ ایسا نہیں ہے مگر وہ کتاب کریم کتاب قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ایسی کتاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرے ذرے کا علم جو ہے تو بیان فرما دیا ہے، وہ کتاب جس کے اندر لوح محفوظ کا علم موجود ہے، وہ کتاب جو تبیانا لکل شیء ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، معلوم ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا باری فضل ہے۔ کیا سکھایا؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ ایسا قرآن سکھایا، وہ قرآن جس کے اندر ذرے ذرے کا علم ہے، جو تبیانا لکل شیء ہے۔ تو سوچئے کہ وہ کتاب جو مکمل کتاب ہے، وہ کتاب جو اکمل کتاب ہے، وہ کتاب جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، وہ کتاب جس میں ذرے ذرے کا علم موجود ہے، جس کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ خدا کی قسم، اور کہتے ہیں مولا علی خدا کی قسم کہ اگر کبھی میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی میں ڈھونڈ لوں۔ یہ ہمارے اسلاف کا علم تھا، یہ قرآن فہمی تھی ان کی، قرآن پر اتنا عبور ان کو حاصل تھا۔ یہ قرآن ہے کہ جس کو ابو بکر نے پڑھا تو صدیق بن گئے، عمر نے پڑھا تو فاروق بن گئے، عثمان نے پڑھا تو غنی بن گئے، مولا علی نے پڑھا تو شیر خدا بن گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو صحابہ نے پڑھا اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأي اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہی قرآن ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔
اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اسے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی جو ہے تو پستی میں نہیں جا سکتے، کبھی تم جو ہے تو ذلت و رسوائی میں نہیں جا سکتے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو بیٹھے۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ قرآن کا علم، اب سوچئے کہ جس کے پاس تورات کا علم تھا، جس کے پاس زبور کا علم تھا، یہ اس کی طاقت کا عالم ہے کہ وہ سلیمان السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، وہاں سے ہلے بھی نہیں اور تخت بلقیس کو لے کر کے آئے۔ تو اب سوچو جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہے، جس نے قرآن پر محنت کی ہے، اس کی طاقت کا عالم ہے۔ خود مصطفیٰ جن پر قرآن اترا، اللہ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ زمین پر کھڑے ہیں، چاند کو اشارہ کرتے تو چاند چل جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرتے تو پلٹ کر کے آ جاتا ہے، درختوں کو اشارہ کرتے تو چل کر کے آ جاتے ہیں، شجر و حجر مصطفیٰ پر درود و سلام کرتے ہیں۔ یہی قرآن ہے۔ جب صدیق اکبر پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جہاں تمام صحابہ نڈال ہو گئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کی قوت نے جو ہے تو کام کیا، وہاں آپ کی طاقت نے کام کیا، اور اس وقت بڑے بڑے فتنوں کا آپ نے سدے بات فرمایا، اور اس وقت آپ نے جو چٹان بن کر کھڑے تھے، اور آپ ہی تھے کہ جس کے سبب سے اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہی اس حضرت عمر فاروق ہے کہ جب قرآن کو پڑھے تو اللہ نے ایسی طاقت، ایسی شہرت، ایسا رعب اور دبدبا عطا فرمایا کہ آج ہی دنیا پر عمر فاروق نے حکومت کی۔ اسی قرآن کو جب عثمان غنی نے پڑھا تو اللہ نے ایسی دولت عطا فرما دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی قرآن کو جب مولا علی نے پڑھا تو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ دھرے خیبر کو ایک جھٹکے میں اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت اور ایک ہوتی ہے روحانی طاقت۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس سے آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ فضائل پڑھتے ہیں تو آپ کی روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے نا۔ ایک جسم کی غذا اور ایک ہوتی ہے روح کی غذا۔ جسم کی غذا اناج ہے اور روح کی غذا عبادات، ذکر الہی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل چین میں آئے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا جو ہے تو شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، روزہ رکھنا اللہ کا ذکر ہے، عبادات کرنا اللہ کا ذکر ہے، نیکی کرنا اللہ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سوچئے کہ جس نے قرآن پر محنت کی اس کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے۔ اسی قرآن کو جب حضرت سیدنا امام اعظم نے اس کو پڑھا، ہم تو بس قرآن کو بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں نا سلسل۔ امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، جو ہمارے مسلک کے امام ہے، مسلک حنفی کے امام ہے، جن کا نام حضرت نعمان بن ثابت ہے، وہی حضرت امام اعظم کا قرآن سے پیار دیکھیے، قرآن سے شغف دیکھیے، قرآن سے محبت دیکھیے کہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم فرمایا۔ 61 مرتبہ۔ ہم پر تو ایک طرح بھی بھاری پڑتی ہے، ارے بولے کب امام صاحب ختم کریں گے، کب مولانا کی ختم ہوگی، ہم تو پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کب وہ جو تو رکوع میں جائے، ہم دوڑ کر کے آ کے نبی شریف ہو جائے۔ ہم سے ایک قرآن تو دور کی بات ہے، ایک پارہ یا 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے، ہم سے اتنا پڑھا نہیں جاتا ہے کھڑا ہو کر کے۔ اب سوچئے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ کیسی قرآن سے محبت تھی، کیسا قرآن سے پیار تھا، کیسے قرآن پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے قرآن پر ریسرچ کیا، قرآن پر انہوں نے جو ہے تو اپنی عقل کو لگایا۔ ہماری عقل کہاں لگی ہوئی؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ہے نا، دنیا پر، دنیا کی شہوتوں پر۔ ان کی نظر، ان کی توجہ قرآن پر ہوتی، کون سی آیت سے کون سا مسئلہ نکلے گا، کون سی آیت سے کون سا عقیدہ بنے گا، کون سی آیت سے کون سا مرحلہ حل ہوگا، اس چیز پر ان کی توجہ ہوتی تھی۔ ان کا وقت پورا قرآن میں گزرتا۔ تو اللہ نے وہ طاقت امام اعظم کو عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا اور اس کے وضو کا پانی گرتا تو امام اعظم اس کے پانی کو دیکھ کر سمجھ جاتے اس شخص نے کون سا گناہ کیا۔
اس کے وضو کے پانی سے اس کے جھڑنے والے گناہ کو دیکھ لیا کرتے۔ یہ غوث حضرت سیدنا امام اعظم کی طاقت کا عالم تھا۔ یہی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جائیے، جن کے بارے میں بارہا سنتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز فرماتے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی، روزانہ رات میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہاں ہم سے 2 پیروں پر کھڑا ہو کے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، اور یہ غوث اعظم ہے کہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو ختم فرمایا۔ اگر ہمارے جیسا نہیں، یا لم القلم بس آیا دھڑ دھڑ انگلیاں گھما رہے، پیج پلٹا رہے، ان کا پڑھنا کیسا ہوتا؟ ورتل القرآن ترتیلا، وہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وہ قرآن کو ویسے پڑھتے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یا تو ہمارا حل کیا ہے؟ بولے 1 ختم 2 ختم، رمضان میں میں نے 3 پڑھ لیے، بولے 5 پڑھ لیے، بڑی مشکل حد ہو گئی۔ ہم نے یہ سمجھا، لیکن امام سرکار غوث اعظم آپ جو ہے تو ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم فرمایا کرتے۔ اللہ نے طاقت کسی عطا، اللہ نے طاقت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمندر میں کشتی ہچکو لے رہی ہے، مرید نے پکارا مدد کے لیے تو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کشتی کو سہارا دیا۔ اللہ نے طاقت ایسی عطا فرمائی غوث اعظم کو کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے تیرا دیا۔ اللہ نے طاقت ایسی عطا فرمائی غوث اعظم کو قرآن سے پیار کرنے کے سبب، قرآن پر عمل کرنے کے سبب کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 70 مریدوں کے گھر جا کر دعوت بھی کھا رہے ہیں۔ جب آپس میں چرچا ہوا اور مریدوں نے کہا کہ تم سرکار تو میری آتے، بولے میرے آتے، کہا چلو فیصلہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ آپ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے سرکار فلاں رات دعوت میں آپ میرے گھر سے کہا ہاں۔ دوسرے نے کہا سرکار آپ تو میرے یہاں تھے، کہا تمہارے یہاں بھی۔ 70 مریدوں نے کہا 70 کی یہاں سرکار موجود۔ کہنے لگے سرکار یہ کیسے موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں تھے؟ فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ باہر لائے، ایک درخت کی طرف توجہ کی، فرمایا اس درخت کو دیکھو تو اس کے ہر پتے میں سرکار غوث پاک کی تصویر نظر آئی۔ یہ طاقت اور قوت اللہ ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ موجود تو ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن پھر سارے عالم کی وہ جو ہے تو سیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ ادا حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کے، ہے نا؟ رائی کتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، رائی کا دانہ ہے نا، کچھ جانتے ہیں نا رائی، ایک کالا دانہ تو رائی، تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہاتھ کے اوپر اسے رکھ لیا جائے تو انسان اس کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ رائی کا دانہ۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ۔ اب ایک چیز سمجھنی تھی، عقیدی بات آئی ہے نا، غوث پاک کا مقام کیا سمجھنی تھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کے تمام شہروں کو دیکھتا، نظر تو الی بلاد الارض نہیں فرمایا۔ اگر آپ فرماتے نظر تو الی بلاد الارض، میں زمین کے تمام شہروں کو، تو ترجمہ کیا ہوتا؟ میں زمین کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کرتا، لیکن نہیں۔ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ، میں اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ کے شہر کتنے؟ صرف یہ زمین اللہ کا شہر نہیں ہے بلکہ 18,000 عالم اللہ کے شہر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ایک کائنات نہیں، ایسی ہزاروں کائنات موجود ہے۔ پورے برہمانڈ کے اندر جتنا جو کچھ موجود ہے اللہ رب العالمین سب کا رب ہے، مصطفیٰ ہر جگہ کے لیے رحمت ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ان تمام شہروں کو، ان تمام برہمانڈوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کے۔ یہ طاقت قرآن سے پیار کرنے کے سبب۔ آج ہی سرکار غریب نواز کی بات، قرآن سے کیسا پیار تھا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان فرمایا، انا ساگر کو اپنے کاسے میں سمو دیا۔ کئی کرامات سرکار غریب نواز کی مشہور ہے۔ یہ قرآن پر عمل کرنے کی برکتیں ہیں۔ آج ہم نے قرآن سے پیار نہیں کیا، آج ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، ہم تو بس دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے قرآن کو ویسے نہیں پڑھا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، ہم نے قرآن کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ اللہ نے بار بار فرمایا افلا یتدبرون، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں جو ہے تو اپنی عقلوں کو کیوں نہیں لگاتے، تم قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت و
بخاری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ قرآن کے پیروکار تھے, وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے, وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے, لہٰذا وہ سارے زمانے پر قابض تھے, ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھی, وہ معزز زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن. یہ ہماری آج حالت ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. اب سوچنے کا مقام ہے کہ جس شخص نے تورات کو پڑھا ہے, جس شخص نے زبور کو پڑھا ہے, اس کی طاقت کا یہ عالم ہے. تو جو مسلمان قرآن کو پڑھے گا, جو مسلمان قرآن پہ عمل کرے گا, جو قرآن کے اسرار کو سمجھے گا, جو قرآن کے معنی و مفاہیم مطالب کو سمجھے گا, جو قرآن میں غور و فکر کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی طاقت و قوت اسے عطا فرمائے گا. تو یہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں, یہ بڑی عظیم ترین کتاب, اس کا مقام اور مرتبے کو سمجھے. تو چونکہ قرآن اللہ نے سب سے افضل ترین کلام جو اپنے آخری نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا, تو لہٰذا آپ سوچیں, بس یہی بتانے کا مقصد کہ آصف بن برخیہ جو کہ تورات اور زبور شریف کے عالم تھے, اس کے جاننے والے تھے, اس کے حافظ تھے, تو اللہ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ اپنی مجلس سے غائب ہوئے بغیر وہ تخت بلقیس کو لے گئے. اور میں نے بتایا کہ چونکہ سب سے افضل نبی حضور, سب سے افضل کتاب قرآن, اسی لیے سب سے افضل امتی حضور کا امت, اور سب سے افضل ولی حضور کی امت کا ولی. تو اللہ نے اس امت کے ولیوں کو کیسی طاقت و قوت عطا فرمائی, یہ سب کی قرآن سے پیار کے سبب, قرآن سے محبت کے سبب. لیکن ہم قرآن سے دور ہیں, اس لیے قرآن کے قریب ہو جائے, قرآن سے پیار کرے, قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے, صحیح طور پر قرآن کو پڑھے, تھوڑا وقت نکالے. آج ہم اپنا پورا وقت دنیا کے لیے نکال چکے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. روزانہ ہم ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے, روزانہ ایک صفحہ بھی اگر پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, صرف ایک صفحہ پڑھیے, مگر صحیح طور پر پڑھیے, اس کے معنی کے ساتھ پڑھیے, اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیے, اور اس میں غور و فکر کیجیے, دیکھیے کہ علماء نے اس کی تفاسیر میں کیا لکھا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا, اس ضمن میں عشاء کی نماز سے متعلق چند مسائل میں نے, اس کی فضیلت میں نے بیان کی. آج چند مسائل سماعت کریں. نماز عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے مغرب کا وقت ختم, وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور طلوع فجر تک ہے نا, جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک اس کا وقت رہتا ہے. عشاء کی نماز تہائی رات ایک بٹن ہے نا, 3 حصہ جب گزر جائے تو تب پڑھنا جو ہے اتنی دیر تک تاخیر کرنا ہے نا مستحب ہے, اور آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے نا. آدھی رات گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا یہ مباح ہے نا. تیسرا یہ کہ نماز عشاء کی نصف شب سے زائد تاخیر مکروہ ہے نا, یعنی بہت زیادہ تاخیر کر کے عشاء کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. ابر کے دن جو ہے, جس دن ابر ہو ہے نا, یا رات میں ہو یا دن میں, تو اس دن اگر ہے تو عصر کی نماز, اگر رات ہو تو عشاء تاجیل کرنا ہے نا, جلدی کرنا, یہ جو ہے تو مستحب ہے. اور باقی نمازوں میں تاخیر یعنی دیر کرنا مستحب ہے. اگرچہ عشاء کی فرض نماز اور وتر نماز کا ایک ہی وقت ہے, عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھی جاتی ہے, لیکن دونوں میں ترتیب ضروری ہے. اگر کسی شخص نے ہے نا پہلے عشاء پڑھنی ہے فرض, اس کے بعد وتر پڑھنی ہے, اگر کسی نے وتر پہلے پڑھ لی اور عشاء کی فرض بعد میں پڑھی تو اس کی وتر کی نماز نہیں ہے. اسے چاہیے کہ پہلے فرض نماز پڑھے, اس کے بعد پھر جو ہے تو وتر کی نماز پڑھے. ان مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.